سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں ملیحہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست۔ آج صبح سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ ہر جگہ عمران خان کا لکھا گیا جو لیٹر ہے آرمی چیف کو، جس کو چارج شیٹ کا بھی نام دیا جا رہا ہے، وہ بہت ہی زیادہ اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے اور اس پہ ڈفرینٹ قسم کے جو ہے وہ آرگیومنٹس ہو رہے ہیں ڈفرینٹ لوگوں کے درمیان میں۔ ہر صحافی اس کو اپنے طریقے سے پیش کر رہا ہے کیا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ وہ اچانک سے لکھا کیسے گیا ہے اور کیا وہ واقعی لکھا بھی گیا ہے، اور اگر لکھا گیا ہے تو وہ آرمی چیف تک پہنچا ہے نہیں پہنچا ہے، اس کا بھی ابھی تک تھوڑا سا اندیشہ ہی لگ رہا ہے، کیونکہ کچھ ایسے سیکورٹی اہلکار ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ابھی تک کوئی لیٹر پہنچا ہی نہیں ہے۔ اب پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، کیا وہ لیٹر لکھا گیا ہے نہیں لکھا گیا، اور اگر لکھا گیا ہے تو عمران خان نے کیا سوچ کے ایک دم سے لیٹر لکھا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ دوسرا ہم بات یہ کریں گے کہ کیا اس لیٹر میں کو لکھنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ 8 فروری کو جو ہونے والا احتجاج ہے اس کے اوپر ان کو اجازت مل جائے اور اس کے اوپر کوئی روک تھام نہ کی جائے، جو بھی جلسے ہوں گے یا جو کچھ بھی ہوگا۔ اور اس احتجاج کے اوپر اگر ہم لوگ دیکھیں تو بڑی ورکنگ بھی چل رہی ہے۔ جنید اکبر جو ہیں انہوں نے بھی کافی زیادہ تیاری پکڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ مطلب ہی از ناٹ، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بھی لیس کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو فل پریپیئر کر کے چل رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ عالیہ حمزہ ہیں جو کہ پنجاب میں یہ اس احتجاج کے اوپر جو ہے وہ فل فوکس کر رہی ہیں کہ وہ وہاں پہ کام کریں گی۔ ان سب چیزوں پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے جرنلسٹ حماد حسن صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ملیحہ، کیسے مزاج؟ زبردست۔ آپ بتائیں، یہ جو عمران خان کا سر چل رہا ہے لیٹر جو آرمی چیف کو لکھا گیا، اور کہہ رہے ہیں کہ چارج شیٹ بھی ہے جس میں انہوں نے 4-5 پوائنٹس یا 6 پوائنٹس میں بھی میرا خیال ہے وہ بتائیں، تو یہ کیا اچانک سے آ گیا ایک دم سے خط، اور کیا مقصد ہے اس خط کا؟ ملیحہ، میں اگر آپ سے سوال پوچھوں کہ 6 پوائنٹس کیوں ہیں، تو چونکہ آپ جرنلزم میں نہیں ہے، یہ اتنی آپ کی ایج بھی نہیں ہے، تجربہ بھی ابھی اتنا نہیں ہوا ہے۔ 6 پوائنٹس دراصل اس نے ایک جسچر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ شیخ مجیب الرحمان جب علیحدگی کے راستے پر چل پڑا تھا اور وہ ریاست کے ساتھ ٹکرانے لگا تو شیخ مجیب الرحمان نے 6 نکات دیے تھے۔ اب دیکھیں نا کنٹینیوٹی کو، کچھ عرصہ پہلے عمران خان کس کا ذکر کر رہا تھا؟ شیخ مجیب کا ذکر کر رہا تھا نا۔ اب 6 نکات اس نے دیے، لیکن میں آپ کو ایک بریکنگ دے دوں، یہ خط عمران خان نے نہیں لکھا ہے، وہ صرف آن بورڈ تھے۔ لکھا کس نے پھر؟ یہ خط جو میرے انفارمیشن ہے، یہ خط میں اس کو دبئی پلان کہوں گا۔ اچھا، وہ کیسے؟ اس سے بہت سے لوگوں کے مفادات وابستہ ہیں، کچھ تو اپنے مالی حوالوں سے ان کے مفادات ہیں ریاست کے اندر، اور کچھ ریاست سے باہر کے لوگ ہیں جو ایسے ایلیمنٹس ہیں جو پاکستان کے خلاف ہے یا اداروں کے خلاف ہے یا کچھ اور وجوہات ہیں اس کے۔ یہ خط 1 مہینہ پہلے لکھا گیا تھا جو میرے انفارمیشن ہے، لیکن اس کو پینڈنگ رکھا گیا تھا۔ کیوں پینڈنگ رکھا گیا تھا؟ اس لیے کہ ٹرمپ کارڈ سے بھی توقع تھی، پھر معید پیرزادہ نے امریکہ میں کچھ سینیٹر سے، 1 یا 2 سینیٹر سے اس کی ملاقات ہوئی تھی، تو اس نے بھی ان کو بھڑکے ماری تھی کہ بات ہو گئی ہے۔ کچھ وہ تھے، کچھ عمران خان کا فیصلہ نہیں آیا تھا جو 17 جنوری کو 190 ملین کا فیصلہ ہے جس میں 14 سال قید کی سزا ہوئی، ٹھیک ہے۔ کچھ بشرا بی بی کے پس پردہ معاملات چل رہے تھے جس کی وجہ سے نہیں آیا سامنے، یہ تمام چیزیں تھی۔ ملک ریاض اپنی کوشش کر رہا تھا معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے، یہ تمام چیزیں تھی۔ اور چونکہ اسٹیٹ جو ریاست ہے وہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ جا رہی ہے، وہ نہیں دیکھ رہے ہیں اس کو۔ اب سینیریو سارا تبدیل ہو چکا ہے، اب وہ معاملات پس پردہ طے پا جانے والے معاملات وہ ختم ہو چکے ہیں، وہ ہائیبرڈ رجیم میں ہوا کرتے تھے، اب نہیں ہوتے۔ جب یہ تمام امیدیں دم توڑ گئی اور کہیں بھی اس کا امکان دکھائی نہیں دیا، تو اب عمران خان کی جو اپیل ہے 190 ملین سزا والی، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ رہا ہے،
اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا منظرنامہ بھی تبدیل ہو گیا. یعنی پہلے جو امکان تھا کہ وہ فلاں چیف جسٹس آئے گا, فلاں جج ہوگا, فلاں بینچ بنے گا اور بس وہ اڑا کے رکھ دیں گے سارے کیس کو. کیس اتنا اوپن اینڈ شٹ ہے ملیحہ کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے معافی. لیکن یہ دیکھیں نا تبادلے بھی تو ہو گئے نا پھر. اب اسی طرف آتا ہوں, آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, وہ جو ہی ٹیبل ہوگا, وہ جو ہی عدالت میں آئے گا تو عدالت مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں اس سے زیادہ سخت فیصلہ نہ دے پہلے والے فیصلے سے. اب چونکہ عدالت کا اندر کا منظرنامہ بھی تبدیل ہو گیا, اب تو نئے ججز بھی آ گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, انہوں نے نہ عمران خان سے دلچسپی ہے نہ کسی اور سے دلچسپی ہے, انہوں نے تو کیس کو دیکھنا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ دینا ہے. وہ امید بھی ختم ہو گئی. جب وہ امید بھی ختم ہو گئی, پھر 9 مئی والا کیس بھی سامنے آنا ہے, پھر توشخانہ 2 بھی سامنے آنا ہے. وہ جن سے امیدیں تھی, ٹرمپ کارڈ اور بشرا کے مذاکرات اور یہ تمام چیزیں, وہ تو ختم ہو چکی تھی. اب یہ امیدیں بھی دم توڑ گئی, تو ان امیدوں کو بحال کرنے کے لیے یا دوسرے کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ خط سامنے لایا گیا. اور اس خط کے پیچھے شہزاد اکبر بھی ہیں, معید پیرزادہ بھی ہیں, سلمان جو سنگر ہیں وہ بھی ہیں, اور دبئی سے اس کی کڑیاں ملتی ہیں. عمران خان آن بورڈ تھے اور ان کو اس خط کا پتہ تھا اور وہ اس پر راضی تھے. لیکن جو میرے انفارمیشن ہے تو بشرا بی بی کو معلومات نہیں تھی اس حوالے سے. اور کل جو بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے, یہ عمران خان کا بحیثیت سابق وزیر اعظم خط ہے, یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے, یہ دراصل ڈیمیج کنٹرول ہے جو میرے خیال میں بشرا بی بی کر رہی ہے. کہ ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ کیا تباہی مچا دی, یہ مشکلات اور کم تھے کیا کہ ایک اور مسئلہ کھڑا کر دیا. تو بشرا بی بی نے غالباً ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ جو بیرسٹر گور نے کہا ہے یہ وہی مجھے لگتا ہے. اچھا مجھے ایک چیز بتائیے گا, ابھی آپ نے ایک بات کہی نا کہ ان لوگوں کو پہلے امید تھی ٹرمپ کارڈ سے, پھر اس کے بعد بشرا بی بی سے, پھر اس کے بعد یہ کہ جب میرا مطلب ان کا جو کیس ہے جب وہ فائل ہوتا ہے, جب وہ اوپن ہوتا ہے, تو اس وقت ججز سے اور چیف جسٹس سے اور ان سب سے تھی. تو آپ نے کہا کہ یہ سب جب چینجز ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, تو امیدیں جو تھیں وہ ختم ہو گئیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان امیدوں کو ختم کرنے کے لیے ہی یہ تبادلے کیے گئے تھے. نہیں, تبادلے ان کے لیے تو نہیں کیے گئے تھے. دیکھیں وہ تو آئین کے آرٹیکل 200 میں واضح ہے, ہاں, اور یہ پہلی بار نہیں ہوا. 2008 ریسنٹ ہوا نا, نہیں ریسنٹ ہوا, میں آپ کو ہسٹوریکل فیکٹس بتا رہا ہوں. ہاں وہ بتائیں. 2008 میں لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس سردار محمد اسلم آئے تھے لاہور ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ, پھر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی بنے. پھر 2009 میں جسٹس ایم بلال خان لاہور ہائی کورٹ سے بحیثیت چیف جسٹس ٹرانسفر ہوئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, یعنی ڈائریکٹ وہاں سے چیف جسٹس بن کر آئے تھے. پھر اسی 2009 میں جسٹس اقبال حمید الرحمان بھی لاہور ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہو کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے تھے. بھائی اسلام آباد آپ کا فیڈریشن ہے, فیڈرل ہے, اور اس میں تمام صوبوں کی نمائندگی ہوتی ہے, اور ساتھ ساتھ آئین کا آرٹیکل 200 جو ہے وہ اس کی اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں جج جا سکتا ہے. اچانک کیوں ہوا یہ کہنا چاہ رہی ہوں, پوچھنا چاہ رہی ہوں. اچانک تو نہیں ہوا, ظاہر ایک پروسیس ہوتا ہے, ایک طویل, بلکہ یہ خبر تو ہم ہفتہ 10 دن پہلے تو ہم یہاں پر ڈسکس بھی کر چکے تھے. میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ جسٹس ڈوگر صاحب جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ سے آ رہے ہیں اسلام آباد, سرفراز ڈوگر صاحب آ رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ جو 8-10 دن پہلے اگر ہمیں پتہ چلا تھا تو پھر مطلب ہے کہ معاملہ پہلے سے چلتا رہا, اور یہ روٹین کے ٹرانسفر ہے, اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں, لیکن وہ اپنے سیاسی مفادات کے مطابق اس کی تشریح کرتے ہیں. اچھا, اور ابھی ریسنٹلی اب یہ جو خط لکھا گیا ہے, اس خط کے اندر جتنے بھی پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں, جو کچھ بھی آرمی چیف کو کہا گیا ہے, جو کچھ بھی ہے, لیکن 8 فروری سے پہلے آنا اس خط کا, اور آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کافی عرصے کا ہے, یہ 1 مہینے سے زیادہ کا پڑا ہوا ہے. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 8 فروری سے پہلے کیوں آئے. 8 فروری آج اس سے کوئی لنک ہوتا ہے اس چیز کا, آپ کو لگتا ہے؟ اس سے ہوتا ہی نا, یہ تمام معاملات, میں نے آپ سے کہا کہ تمام معاملات ان کو ذرا آپ کڑی سے کڑی ملاتے جائیں نا, اس کنٹینیوٹی کو دیکھیں. تو 8 فروری
8 فروری احتجاج ہوگا. احتجاج ایک بار کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہوگا, کچھ کہہ رہے نہیں ہوگا. میں اور ترقی وہاں ہو نہیں رہی ہے, ڈیولپمنٹ ہو نہیں رہا ہے, کچھ اور کام ہو نہیں رہے ہیں, یہی احتجاج پر احتجاج ہو رہے ہیں. بہت سارے احتجاج ہو گئے, ایک احتجاج 8 فروری کو بھی ہو رہا ہے اور ناکام بھی ہو جائے گا. نہیں ہوگا, آپ کو لگتا ہے احتجاج تو وہ کریں گے. اب جلسے جو کہہ رہے ہیں لاہور میں جلسہ ہوگا, لاہور مجھے نہیں لگتا کہ مینار پاکستان پر, میں نے آپ سے پچھلے ویلاج میں بھی کہا تھا کہ مینار پاکستان پر ان کو اجازت نہیں ملے گی. کہیں اور مل جائے گی, کہیں اور امکان ہو سکتا ہے اس کو, یعنی اس کا امکان ہو سکتا ہے کہ کہیں اور ان کو اجازت ملے, لیکن مینار پاکستان پر ان کو جلسے کی اجازت نہیں ملے گی. اور کہیں اور بھی امکان کم دکھائی دیتا ہے. البتہ خیبر پختونخوا میں صوابی میں وہ جلسہ کریں گے. اب کل جنید اکبر خان صوابی وزٹ کر گئے, آئے تھے, اور یہاں پہ انہوں نے وہ جلسہ گاہ جو ہے, جو بالکل پنجاب بارڈر پہ ہے نا صوابی, تو وہاں پہ انہوں نے جلسہ گاہ کو بھی دیکھا. اور وہاں پہ جو مقامی نمائندے ہیں, اسد کیسر بھی تھے, شہرام ترکائی بھی تھے, اور باہر سے کوئی نہیں آیا تھا ان کے ساتھ, یعنی کوئی بڑا لیڈر اور کوئی نہیں آیا. یعنی مردان قریب پڑتا ہے, نوشہرہ قریب پڑتا ہے, 15 یا 20 منٹ کا راستہ ہے موٹر وے پہ, لیکن وہاں سے بھی کوئی نہیں آیا. یہ صرف اسد کیسر, شہرام ترکائی تھے, اور دونوں کے بھائی جو صوبائی کابینہ میں ہیں, منسٹرز ہیں, وہ بھی دونوں تھے. اور شہرام ترکائی کے والد جو سینیٹر تھے لیاقت ترکائی, وہ بھی تھے. اور پھر لیاقت ترکائی نے قریبی ایک ہوٹل ہے عامر ہوٹل, وہاں پہ ایک انتہائی مرغن اور بہت پرتکلف کھانے کا اہتمام کیا تھا. 2,37,000 روپے کھانے پر خرچہ بھی آیا, اور اللہ اللہ خیر صلاح. اچھا, میں حماد صاحب آپ سے تھوڑا اینڈ پہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز پوچھنا چاہوں گی. جیسے ہم لوگ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں نا کہ علی امین گنڈا پور نے کافی ٹائم وہاں پہ اسپینڈ کیا ہے, اس کی وجہ سے ان کے لیے جلسے کرنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن جنید اکبر بھی جو ہیں وہ آرام سے تو نہیں بیٹھ رہے, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں, آپ دیکھیں نا کہ وہ جو بھی ان کے بیان سامنے آ رہے ہیں ان میں سے وہ ہمیشہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں جو صرف بولتے ہیں اور کرتے کچھ نہیں ہیں, میں سامنے کھڑا ہوں گا, میں روڈ پہ پہلے میں آؤں گا, بعد میں باقی لوگ آئیں گے. تو اشارہ تو ان کا گنڈا پور کی طرف ہی ہے, ظاہر سی بات ہے کہ میں بولنے والوں میں سے نہیں, میں کرنے والوں میں سے ہوں. تو آپ کو لگتا ہے ہم لوگ جیسے بات کرتے ہیں نا کہ جنید اکبر شاید نہ کر سکیں, وہ تو ایسی باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں ملیحہ, اگر گنڈا پور کا کمپیریزن ہم کر لے جنید اکبر سے, تو گنڈا پور اس سے بڑے لیڈر ہیں. ایک پرانے بھی, لیکن وہ مینیج کرتے تھے, غلط طریقوں سے مینیج کرتے تھے. یعنی جب ان کے احتجاج کا کوئی بندوبست ہوتا تھا, وہ سارے ایکسین سے ٹھیکیداروں کی لسٹیں منگواتا, اور ان ٹھیکیداروں کو بلاتا اور کہتا تھا کہ ہاں بھائی فلاں ڈسٹرکٹ میں تم پیسے دو, فلاں تحصیل میں آپ پیسے دے, فلاں جگہ پہ آپ پیسے دے. اس طرح وہ فائنینشلی مینیج کرتا تھا. اور یہ جلوس جو آتے تھے روز روز, اس کی اصل وجہ یہی تھی کہ وہ ٹھیکیداروں کے ذریعے ان جلوس کو فائنینشلی مینیج کرتا تھا. اس کے اندر یہ صلاحیت تھی. دوسری بات یہ تھی کہ وہ چادر لپیٹتا تھا, لوگوں میں نکل آتا تھا, دھمکیاں لگاتا تھا, خون گرماتا تھا نوجوانوں کی. جنید اکبر میں دونوں چیزیں نہیں ہے. نہ وہ فائنینشلی مینیج کر سکتا ہے, اور اس کے پاس ہے کیا, وہ تو ایک MNA ہے نا, وہ کسی ٹھیکیدار کو بلا سکتا ہے, وہ کسی افسر کو استعمال کر سکتا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کی بات کوئی مانے. اور دوسری یہ کہ وہ بہت کمزور آدمی بھی ہے. ایک تو انہیں فائنینشل مسائل کا سامنا ہے. دوسری بات جو انہیں مسائل کا سامنا ہے, وہ جو بڑے گروپس ہیں وہ تقریباً سب کے سب جنید اکبر کے خلاف ہے. یعنی کل اس نے وزٹ کیا جلسہ گاہ کا, اس کے ساتھ کون آیا؟ کوئی بھی نہیں آیا. وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ میں یہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں نا کہ 8 فروری کا احتجاج جو ہے, اس سے جتنی توقعات وابستہ کی جا رہی ہے وہ غلط ہے. ایسا نہیں ہوگا, عام سا جلسہ ہوگا. آج کرک میں ANP نے بہت بڑا جلسہ کیا, یعنی یہ دوسری جماعتیں بھی اس طرح کر سکتی ہے. اب جنید اکبر نہ فائنینشلی مینیج کر سکتا ہے, اس نے چندے کی اپیل کر لی پارٹی سے کہ چندہ دے دے. بھئی کب تک یہ لوگ چندے دیتے رہیں گے, کب تک آپ کے لیے احتجاجوں کے لیے ہولڑ بازیوں کے لیے نکلتے رہیں گے. اب تو وہاں پہ جو بزرگ حضرات ہیں وہ اپنے بچوں پہ غصہ ہوتے ہیں کہ یہ کیسی سیاسی پارٹی ہے کہ روز روز یہ کام ہوتے, جیلوں میں لوگ جاتے ہیں پھر ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. بہت سارے مسائل سامنے آئیں گے PTI کو 8 فروری کے حوالے سے, میری بات یاد رکھیں.
چلیں ابھی ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ ابھی تو اٹس ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ کہ جنید اکبر کو اب موقع ملا ہے نا، تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا اپنے آپ کو وہ کرتے ہیں، مطلب دکھا پاتے ہیں صحیح کہ وہ واقعی مقابلے کے ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. سو یہی چیزیں تھیں جو آج ہم نے ڈسکس کرنی تھی. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا ہے. ناظرین مجھے اجازت دیجیے گا. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.